اور سادات کے اندر جو خصوصیات خاص طور سے ہوتی ہیں، جیسے دل کا بڑا ہونا، معاف کرنے والا ہونا، یہ سب الحمدللہ حضرت کے اندر موجود ہے۔ حضرت کے پاس علاج کرانے وہ جو بدعقیدہ پریشان ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، کیا کہنا۔ اور جب حضرت ان کا علاج کرتے ہیں تو خالی ان کے بدن کا علاج نہیں کرتے، عقیدے کا بھی علاج کر دیتے ہیں۔ حضرت کو اللہ سلامت رکھے، با کرامت رکھے، سادہ انسان ہے۔ اور حضور کی سب سے خاص بات یہ ہے، میرے آقا کریم تو ویسے تو خاص ہے، ان سے بڑا خاص کوئی نہیں، مگر سب سے حضور کی بہترین اور بہترین امتیوں کے لیے جو حضور کی سنت ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی جس سے بھی ملتے تھے مسکرا کے ملتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو کچھ ہوتے ہیں منحوس، یہ کچھ بدذوق لوگ ہوتے ہیں، جہاں بیٹھ جائیں وہاں کا ماحول خراب، نہ یہ خود مسکرائیں گے نہ کسی کو مسکرانے دیں گے، گھر میں جائیں تو بچے ڈر جائیں، بیوی ڈر جائے، منہ ایسا بنا ہوا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم دیندار ہیں۔ امی عائشہ فرماتی حضور اگر جنگ سے بھی واپس آتے تھے نا تو حضور کے چہرے پہ غم نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے تشریف لاتے۔ اور یہ ذرا غور کریں، جس نے کائنات میں سب سے زیادہ غم جھیلے ہیں، حضور فرماتے ہیں سب نبیوں کی تکلیفیں، سارے نبیین کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور مجھ محمد کی تکلیف ایک میں رکھ دی جائے تو میری تکلیفیں بھاری ہو جائیں گی، مگر خدا کی قسم سب سے زیادہ تکلیف اٹھا کے سب سے زیادہ مسکرانے والے کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہو سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج غریبوں سے لوگ ملتے نہیں، حضرت اس طرح کے پیر نہیں ہے کہ مالداروں کو قریب میں بٹھا کے ناشتہ۔ حضرت مولا علی سے پوچھا کہ حضور تکبر کیسے چیک کریں؟ اب نیج البلاغہ میں کوٹڈ ہے، جو سنیوں نے چھاپی ہے نیج البلاغہ، ساری باتیں کہنی پڑتی ہیں، بڑے بدتمیز لوگ ہیں آج کوئی بھی منظر نکال لیتے ہیں۔ تو نیج البلاغہ جو سنی علماء نے جس کو پرنٹ کیا ہے اور اس کی تصدیق کی، اس کو کھنگالا، اس میں اندر سے خرافات نکالی شیعوں والی، رافضیوں والی، تو اس میں مولا علی سے پوچھا کیسے چیک کریں کہ تکبر ہے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب تم ملو غریب امیر دونوں سے تو دیکھو تمہارا دل ایک امیر کی طرف تو نہیں جھک رہا ہے، اگر دونوں کو برابر عزت دے رہے ہو تو تمہارے اندر تکبر نہیں ہے، اور اگر تم نے امیر کو عزت زیادہ دی غریب پر تمہارا منہ بن گیا تو تمہارے اندر تکبر ہے۔ بولو تو صحیح ذرا یار، تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو سلامت رکھے، آمین۔ میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں۔ بھائی صفی اللہ بھائی تشریف رکھتے ہیں، محمد علی صاحب، میں نے 1 گھنٹہ تقریر کرنی ہے اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ میرے گھنٹے میں نہیں ہے، یہ اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ اب ذرا توجہ سے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی کی لاش، میں تقریر شروع کر رہا ہوں، ایک آدمی کی لاش عام عرف عام میں پانی میں کسی نے قتل کر کے ڈال دیا۔ دھیان سے سننا نوجوان، پانی میں قتل کر کے ڈال دیا، 3 دن کے بعد وہ اس کی لاش دریافت ہوئی، لوگوں نے اس کو پکڑا، اس کو نکالا اندر سے، تو پولیس کو پتا کیا تو اس کی ساری نشانیاں مٹ چکی تھی، یہ کون ہے کیا ہے، جسم گل سڑ گیا تھا بالکل، نہ جانے کب کا مرا ہوا تھا، اور اس کی صرف یہ نشانی باقی تھی کہ یہ مسلمان ہے۔ تو اب لوگوں نے اسے لے کے آئے، پولیس نے پوسٹ مارٹم کر کے دے دیا اور امام صاحب سے کہا نہلاؤ، تو امام صاحب نے کہا میں نہلا دوں گا، نہلا دیا۔ اس کے بعد کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کے لیے کفن دیں، تو بولے میرے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں۔ محلے میں چندہ ہوا، 1-1.5 گھنٹے مسجد کے مائک میں اعلان ہوتا رہا کہ بھئی لاش کے لیے کفن دینا ہے، ایک میت ہے لاوارث، اس کے لیے پیسے چاہیے، کوئی 10 روپے، کوئی 5 روپے، کوئی 2 روپے، کوئی 1-1.5 گھنٹے کے بعد اس کے کفن کی تیاری ہوئی اور لوگوں نے جنازہ پڑھا۔ اب سنو، توجہ کرو،
جنازہ لوگوں نے اس کا پڑھا اور 1 مہینے کے بعد پولیس نے بتایا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ 100 بیگھہ کا تو باغ تھا خالی اس کے پاس. جو بتا 100 بیگھہ کا باغ تھا, بہت دور کا رہنے والا تھا. اس کے اکاؤنٹ میں 6 کروڑ روپیہ اس وقت ہے, مگر جب موت آئی تو چندے کے کفن ملا, اللہ نہ کوئی عزیز ملا. اے دولت پہ تکبر کرنے والے, کیا پتا تجھے کہاں موت آئے. اپنی زندگی کے مطلب کو سمجھ, غرور کرنا چھوڑ. یہاں سے میری تقریر یہیں سے شروع ہو رہی ہے, یہ سمجھ کہ اللہ نے تم کو کیوں پیدا کیا. یہ غور کر میرے دوست, اے میرے عزیز, اے میرے نوجوان, پورے دن موبائل میں لگ کر اور اپنے کام کے بعد سو جانے والے, تجھے کوئی نماز نہ پڑھنے والے, کبھی غور نہ کرنے والے, ایک بات بتا, ابھی کچھ دنوں کے بعد خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اسی حال میں تو مر جائے یا میں مر جاؤں اس حال میں کہ بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ اللہ نے زندگی کیوں دی تھی, تو پھر کیا حال ہوگا. اللہ نے تم کو کیوں پیدا کیا تھا, مجھے کیوں پیدا کیا تھا, آپ ذرا غور کرو. اللہ نے مجھ کو آپ کو کیوں پیدا کیا, یہ کوئی دانشور نہیں بتائے گا, یہ کوئی فلسفی نہیں بتائے گا, یہ کوئی سائنسدان نہیں بتائے گا, کیونکہ جب اللہ نے انسان کو بنایا تو وہ تو تھا ہی نہیں, وہ کیسے بتائے گا, یہ تو اللہ ہی بتائے گا نا. انسان نے, اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا. آپ کی زمین, آپ کا گھر, آپ کی ساری چیزیں, آپ نے جتنی چیزیں اپنے گھر میں رکھی ہیں, آپ کا موبائل کا ایک کام ہے, آپ کے فلائٹ کا ایک کام ہے, انسان نے انسان کے لیے جو فریج بنایا اس کا ایک کام ہے, انسان نے انسان کے لیے جو کچھ بھی بنایا وہ ایک کام اور ایک مقصد کے تحت ہے. تو کیا اللہ نے انسان کو بے مقصد پیدا کیا؟ نہیں. اللہ فرماتا ہے تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے. نہیں. کیوں؟ امام مالک فرماتے ہیں انسان 2 بار پیدا ہوتا ہے, ایک بار اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے, ایک دن اس دن پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان جائے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے, یعنی اس دن پیدا ہوتا ہے جس دن اللہ کو پہچان جائے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے. یہ صبح کو اٹھ کے سوچنے والے میرے دوست, اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, میں نے انسان کو پرکھنے کے لیے پیدا کیا, میں نے آزمائش کے لیے پیدا کیا کہ یہ دنیا میں جا کے اللہ کو بھول جاتا ہے یا پھر اللہ کو یاد کرتا ہے. کیوں پیدا کیا بولو, کہ یہ مجھے بھول جاتا ہے, یہ مجھے تنہائی میں, یہ آپ ذرا غور کریں, تنہائی میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے کہ نہیں بھول جاتا ہے. مطلب زندگی امتحان کے ساتھ ہے, آپ کی میری زندگی امتحان ہے, اور امتحان یہ روز کا ہے, ہر دن کا ہے, ہر وقت کا ہے, ہر ٹائم کا ہے. صبح کا امتحان الگ ہے, رات کا امتحان الگ ہے, سونے کا امتحان الگ ہے, جاگنے کا امتحان الگ ہے, اور آج کل موبائل چلانے کا امتحان الگ ہے. میرے دوست, صبح کا وقت ہے, فجر کا ٹائم ہے, اور ایک نوجوان کو تیز نیند آ رہی ہے, اور تیز نیند ہے, سردیوں کے دن ہے, لحاف کے اندر سویا ہوا ہے, بہترین گرمائی لحاف کے اندر موجود ہے. اچانک اذان کی آواز آئی فجر کی, اس کی آنکھ کھل گئی, اس کے نفس نے کہا سو جا, ابھی سردی بہت ہے. ایمان نے کہا نماز پڑھ لے, اگر نماز قضا ہو گئی تو پھر کبھی نماز نہیں ملے گی, نماز پڑھ لے. اس نے کہا, اس ایمان نے کہا نماز پڑھ لے. نفس کہہ رہا ہے سو جا, باہر بڑی سردی ہے, اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا تو تیری طبیعت بگڑ جائے گی. مگر ایمان کہہ رہا ہے نہیں, اٹھ, اگر فجر قضا ہو گئی تو پھر, اگر فجر قضا ہو گئی تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا. نہیں, فجر نہیں چھوڑنی ہے مجھے. وہ آدمی ذرا توجہ کرے, غور کرے, اس آدمی نے اپنے نفس کی ایک نہ سنی. میرے نبی فرماتے, اللہ کا فرمان ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کیا. نفس جو گناہوں پہ ابھارتا ہے یہ اللہ کا بھی دشمن ہے, ہمارا بھی دشمن ہے. نفس کہنے لگا سو جا, ایمان بولا نہیں, ایمان نے لحاف پھینک دیا, اور پھر اس کے بعد وضو کیا ٹھنڈے پانی سے. اب جو اس نے نماز فجر کی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نہیں پڑھی ہو, اسے کیا پتا کہ فجر کی نماز ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں کتنا لطف آتا ہے, کتنا ایمان تازہ ہوتا ہے. اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور پھر اپنی ناک اللہ کے سامنے مسجد میں جا کے رگڑ دی اور کہا اے اللہ تیرا بندہ حاضر ہے. تو اس نے پہلی کامیابی اپنے نفس پر حاصل کی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضور سید شفاعت میاں شاہ صاحب قبلہ فیضان پلگرام شریف واحدی دولہ
اس نے یعنی پہلی قربانی اس نے پہلی کامیابی حاصل کر لی، اور اگر اس نے پھر یہ بھی نہیں کیا، اچھا پھر اس کے بعد وہ نکلا، اب اس کی آواز تھوڑی بڑھا دو بھائی، اب اس کے بعد وہ نکلا، اس کا ٹریبل بڑھا دو تھوڑا سا، ادھر دیکھیں، اس کے بعد وہ نکلا، توجہ کریں، نکلنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد اس نے جگہ بدلی، اور جگہ بدلنے کے بعد اس نے جب اپنے کام سے نکلا تو اس نے دیکھا ایک لڑکی جا رہی ہے اور صبح صبح کا وقت ہے، اس نے خراب کپڑے پہنے، واہیات عورت ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے، بے غیرت ہے، نکل کے جا رہی ہے، اس نے دیکھا، دیکھتے ہی نظر جھکائی، اس پہ نہیں ایک بار نظر گئی، بس ایک تو معاف ہے، دوسری معاف نہیں ہے، پہلی معاف ہے، اور سنو پہلی نظر سے ہوتا بھی کچھ نہیں ہے، دوسری سے ہی فتنے بڑھتے ہیں، اور نظر ہی زنا کی طرف لے کے جاتی ہے، نظر ہی زنا تک لے کے جاتی ہے، اور جو زنا کے قریب نہ جاؤ کا مطلب یہی ہے کہ نہ آنکھوں سے نہ دیکھو۔ اس کے نفس نے کہا دیکھ لے، بڑی حسین عورت ہے، اس کا جسم دیکھ لے، اس کا جسم ظاہر ہے دیکھ لے، نفس کہہ رہا ہے، اس نے کہا نہیں دیکھوں گا، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ آنکھوں کا بھی تو زنا ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، میں نہیں دیکھوں گا، نہیں دیکھوں گا۔ اب ذرا غور کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو آنکھوں کا زنا کرے گا، یعنی آنکھوں سے بری چیزیں دیکھے گا، اس کی آنکھ میں اللہ کے فرشتے آگ کی سلائی ڈالیں گے، آگ کی سلائی ڈالیں گے، ایک ماچس کی تلی کسی پہلوان کی آنکھ میں ڈالو تو وہ چیخ پڑے گا، برداشت نہیں کر سکتا، مگر آنکھ میں ڈالی جائیں گی سیکھے، اور وہ بھی جہنم کی۔ اللہ اکبر، جو عورتیں میری بہنیں کھانا پکاتی ہیں انہیں تو اس کا اندازہ ہو جائے گا، جب ہاتھ چلتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، چونکہ وہاں سے روح نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر میرے دوست، اس نے اپنی آنکھوں کو بچایا، آنکھیں نیچے کی، اس نے اس بے حیا عورت کو نہیں دیکھا، نگاہیں نیچے کی، اور وہ لڑکی چلی گئی۔ اس نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا، یا الہی رنگ لائے کہ میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی ہے۔ ایک نوجوان صحابی نے حضور سے کہا حضور نماز میں مزہ نہیں آتا، تو سرکار نے فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، تجھے نماز میں مزہ آنے لگے۔ سبحان اللہ، آنکھوں کی حفاظت سے مزہ، اس کا مطلب ہے نمازوں میں مزے نہیں رہے۔ اللہ کے واسطے مائک والے بھائی تھوڑا سا مائک ٹھیک کر دیں، آپ میری طرف غور کریں، میں کہہ رہا ہوں اس کی گونج کم کر دیں، بس آواز اس کی بڑھا دیں، اس کا ٹریبل تھوڑا بڑھا دیں، ٹریبل آواز کو تھوڑی باریک کر دیں، بس یہاں پر چھوڑ دیں، بس یہاں پر، بہت اچھا مائک ہے آپ کا، اس کی گونج کم کر دیں، آواز کو صاف کر دیں۔ آپ میری طرف دیکھیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، یہ دنیا آزمائش کے ساتھ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جنت میں کوئی افسوس نہیں ہوگا، کوئی حسرت نہیں ہوگی۔ اچھا جنت حسرت کی جگہ تھوڑی ہے، جنت تو اللہ کی رحمتوں کی جگہ ہے، جنت تو جنت ہے، اور جنت مانگا کرو، کسی کے کہنے سے جنت کے جن کو مت چھوڑا کرو۔ جنت اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، دعا کیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اے اللہ سے دعا کرو، اے اللہ جنت الفردوس عطا کر۔ اب جنت میں کوئی افسوس نہیں ہوگا، مگر جنتی بھی ایک افسوس کریں گے، اے اللہ کاش ہم نے دنیا میں جو وقت خراب کیا تھا اس میں بھی تیرا نام لے لیا ہوتا۔ دن نکلتا ہے تو کہتا ہے اے انسان تجھے جو کرنا ہو وہ کر لے۔ ادھر دیکھ میرے دوست، میرے نوجوان، ادھر دیکھ، ادھر دیکھو نوجوانوں، ادھر نہ دیکھو، پیچھے نہ دیکھو، میری طرف دیکھو، میں سب کو دیکھ رہا ہوں۔ تقریر کرتے وقت میری آئی سیٹ اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں میری طرف دیکھو، ادھر کوئی ابلیس ہوگا، ابلیس کو نہ دیکھو، میری طرف دیکھو۔ حضور کے جلسے میں صرف ابلیس ہی رکھنا پیدا کرتا ہے، کوئی انسان اچھا نیک مسلمان یہ نہیں کر سکتا۔ انسان کا بچہ وہی ہے جو بیٹھ کے اچھی باتوں کو سنے، ورنہ وہ انسان کا نہیں، جانور کا بچہ ہے جس کو اتنی تمیز نہیں، اتنا ادراک نہیں کہ یہاں حضور کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ اپنی بکواس کر رہا ہے، بےہودہ بے غیرت۔ خیر اللہ اس کو ہدایت دے۔ حضور فرماتے ہیں جب سورج نکلتا ہے صبح کو تو اعلان کرتا ہے اے انسان جو تجھے کرنا ہو وہ کر لے۔ وہ دن اعلان کرتا ہے میں آج نکلا ہوں، آج کے بعد نہیں نکلوں۔